السلام علیکم. آفاق فاروقی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے. موضوع یقیناً افغانستان، پاکستان اور امریکہ ہے. اس سے پہلے کہ ہم موضوعات کی طرف بڑھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہوا لاسٹ 2 ڈیز میں اور افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، تو جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کنٹینیو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ بیل دبا دیں سبسکرپشن کی تو انہیں آئندہ بھی بیٹھے بیٹھے نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا. یقیناً اس سے میری اپنی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. دیکھیں، میڈیا پاکستانی جس عذاب کا شکار ہے، یقیناً یار دوست ہیں وہاں اور پروفیشن ہے میرا، تو مجھے ان کے لیے سب سے پہلے بولنا ہے. آج امریکہ میں جو افغانستان کے حوالے سے کرٹیزم ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ پر، اپنے پولیٹیشنز پر، اپنے بیوروکریٹس پر، آپ تصور میں بھی نہیں لا سکتے. جہاں جائیے، جس صفحے کو کھولیے، جس ٹیلی ویژن کو کھولیے، گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کیا کھویا کیا پایا، اور اپنی خامیاں بیان کی جا رہی ہیں. کلچر سے لے کر طاقت کی برتری اور پولیٹیکل مسٹیکس، کس طرح سعید اس کو غنی کو سپورٹ کیا گیا، کس طرح جھوٹی جمہوریت کو پروان چڑھایا گیا کہ کتنے ووٹ تھے اور ووٹرز کتنے تھے اور ٹوٹل کتنے ووٹ غنی کو پڑے. 18 لاکھ ٹوٹل، شاید کئی کروڑ میں سے 2.5 کروڑ ووٹ تھے، شاید 3 کروڑ. اور یہ بحث ہو رہی ہے کہ کمبوڈیا سے افغانستان تک امریکن سوسائٹی جو ایک بہادر سوسائٹی ہے، جو یہاں بڑی بڑے اچیومنٹ ہے، چاہے وہ چاند پہ جانا ہو. فارن پالیسی میں ایک پورا آرٹیکل بہت ڈیٹیل میں ہے، اور اسی طرح کے درجنوں آرٹیکل ہیں کہ آخر کیا ہے کہ ہم باہر نکلتے ہیں تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی انا کا شکار ہو جاتے ہیں اور کنٹرول مکمل اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، دوسروں کو کچھ کرنے نہیں دیتے. کہ افغان آرمی کو ٹرین بھی کیا، سب کچھ کیا، دولت بھی لٹائی، مگر وہ 2 منٹ میں کلیپس ہو گئے. یہ ہے میڈیا. ایسے میڈیا کو پڑھنے سننے والے وہ قومیں اور فرد، خاندان، وہ آگے بڑھتے ہیں کیونکہ کریکشن ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. بتایا جا رہا ہے، ابھی تک کہیں نہیں سنا کہ کسی میڈیا کو دھمکی دی گئی ہو، کسی صحافی کو ڈرایا گیا ہو. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. زندہ قومیں ایسی ہی ہوتی ہیں. اور آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ روز سب بتاتے ہیں، ان پروگراموں میں بھی بتایا گیا ہے درجنوں بار کہ کس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، جب وڈرال شروع ہوا تو ویری فرسٹ ڈے اس پروگرام میں بتایا گیا کہ یہ اسٹریٹجیکل اور پولیٹیکل ریٹریو ہے. یہ آرمی ریٹریو نہیں ہوئی ہے، شکست نہیں ہوئی امریکہ کو یا نیٹو کو. آپ لوگوں نے بڑے جشن منا لیے، بہت امریکہ کو برا بھلا کہہ لیا. وہ کہتے ہیں نا آ کر کے کہ جی چڑھا بھی لیا. تو دیکھا اب سچویشن یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ فاتح انورٹڈ کامہ میں، فاتح مفتوحین سے، انورٹڈ کامہ میں، مفتوحین سے مدد کے طلبگار ہیں. اس سے زیادہ دلچسپ بات ہو سکتی ہے کہ تاریخ نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا اور سنا ہوگا کہ فاتح جو ہے مفتوحین سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں، ہمیں بچا لیں. اور اپیلیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ پاکستان سے، کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور ایک انسانی معاشرے کو بچانے کی خاطر وہ بھوک سے مر جائیں گے. تو آپ بچائیے نا. فتح کے نعرے تو آپ نے، طالبان نے بھی اتنے فتح کے نعرے نہیں لگائے جتنے آپ نے لگائے ہیں. مطلب اپنے سارے ریٹائر فوجی تو آپ نے اسی کام میں جھونک دیے تھے. یہ بھی نہیں سوچا ایک دن بھی کہ اس کا انجام کیا نکلے گا. مطلب بڑی قومیں، وہ میں دیکھنا بھول گیا
کہ جن کے 5,000 ایئرپورٹ ہوں اور 1 لاکھ سے زیادہ فلائٹس دن میں اترتی ہوں، جہاں آپ 500 سال نہیں 1,000 سال پیچھے ہیں. آپ تو ڈسپلن بھی نہیں ڈسپلن ہی ہے سب کچھ. ڈسپلن ہی کیا کہنا کہ ڈسپلن ہی سب کچھ ہے اس ملک کا نظام جو چل رہا ہے یا ویسٹرن ورلڈ کا، کہ ڈسپلن پھر ڈسپلن کا پورا پیرافرنیلیا ہے. کہ میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ اسلام جو سب سے ماڈرن مذہب ہے انسانی تاریخ کا، 3 چیزوں پہ بیس کرتا ہے: یونٹی، ڈسپلن اینڈ صفائی. وہ تینوں چیزیں یہاں موجود ہیں. کرٹیزم ہو رہا ہے، بہت خوفناک انداز میں ہو رہا ہے، مگر سب انٹیکٹ ہیں. قوم کے معاملے میں اور ریاست کے معاملے میں سب انٹیکٹ ہیں، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگ ہوں، چاہے وہ ڈیموکریٹ ہوں، سب ایک جگہ کھڑے ہیں اور ڈیموکریسی کے تھرو کھڑے ہیں. وہ نوٹ کیا تھا نا آپ نے کہ جب الیکشن ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے بائیڈن کے، تو ایک طرف سے 76 ملین ووٹ پڑا اور دوسری طرف سے 79-80 ملین ووٹ پڑا. تاریخ میں اتنا ووٹ کبھی نہیں پڑا کہ اپنے اپنے نظریات کی سپورٹ کے لیے ہر فرد باہر نکلا، اور جتنا رجسٹرڈ ووٹ تھا اس سے زیادہ نکلے بعد میں رجسٹرڈ ہوئے. یہ ہوتی ہے زندہ قوم. آپ کے خیال میں چھوٹا واقعہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کھیل سے 15 منٹ پہلے وڈرا کر جاتی ہے؟ انہیں سیکیورٹی ایجنسیز نے 15 منٹ پہلے بتایا تھا. 5 ملکوں کی سیکیورٹی ایجنسیز بتائی جاتی ہیں کہ جی انہوں نے ان کو وارن کیا کہ ڈونٹ ڈو اٹ. 15 منٹ پہلے میرا دل نہیں مانتا، لاجیکلی تو نہیں مانتا. آپ اپنے طور پہ سوچ کے دیکھ لیں کہ از اٹ پاسبل کہ جسٹ 15 منٹ بیفور دے گاٹ نیوز کہ لوگ ڈونٹ گو دیئر. نہیں، آپ کی ایمبیرسمنٹ کے ابھی بڑے، میرے منہ میں خاک، بڑے سامان کیے جائیں گے. کیونکہ جس طرح آپ نے جشن منایا ہے، اور جشن بھی کن کے لیے؟ جو آپ کو یوز کرتے رہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. نظر آ رہا ہے نا جو واقعات لال مسجد کے باہر ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ نے کنٹین کیا ہوا ہے. جھنڈا بھی آپ مذاکرات کر کے اتارتے ہیں کہ آپ کھلا میسج مل رہا ہے ریاست میں ان کمزوروں کو، غریبوں کو، مجبوروں کو، کہ یہاں طاقت کی زبان سمجھی جاتی ہے. یہاں قانون ان کے لیے ہے جو کمزور ہیں، طاقتور کے لیے قانون نہیں ہے. پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا، اب تو اوپن ہو گیا نا، کہ آپ کے کہنے پر انہوں نے کسی ازبک کو، کسی ہزارے کو، کسی تاجک کو اپنی حکومت میں شامل نہیں کیا، اور پھر وہ آپس میں بھی لڑ گئے. یہاں تک کہ ملا برادر کو کہتے ہیں مارا باقاعدہ، اور ملیٹنٹ نے قبضہ کر لیا. یہ سن لیں گے میری خبر میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ ہیبت اللہ اخوندزادہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. اب تو منظر پہ آ جانا چاہیے تھا نا. روز جھوٹ بولتے ہیں، روز بہانہ بناتے ہیں. ان کے مرنے کی خبر جس دن سامنے آئے گی، اگر یہ سچی ہے، واللہ عالم بالصواب، بتانے والے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جا چکے ہیں، تو اور غدربود پڑے گا. ابھی آپ کے خیال میں ایک ایسی حکومت جس کے پاس روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کہاں سے دیں گے تنخواہیں؟ بتائیں نا. اسی ویسٹرن ورلڈ سے بھیک مانگیں گے نا. جب بھیک مانگیں گے تو ان کی باتیں سننا پڑیں گی نا، ان کی شرائط ماننا پڑیں گی نا. وہ جو فتح کے نعرے لوگ لگا رہے تھے، میں حیران ہوتا ہوں کہ مجھ جیسا آدمی جو ایک چھوٹی سا، مطلب میں انٹرنیشنل ایشوز کا کوئی ماہر واہر نہیں ہوں، بہت صفائی سے کہہ رہا ہوں، میں نے تو کوئی مقالے نہیں لکھے، میرے تو کوئی اتنی بڑی ریسرچ نہیں، مگر بہت لاجیکل چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی. یہ کیسے پاسبل ہے ایک ایسی حکومت جس کی آرمی کی تنخواہ بھی ایک ایسی حکومت جس کی آرمی کی تنخواہ بھی دوسرے ملک دیتے تھے، جو سرکاری ملازمین کی تنخواہ بھی باہر سے آتی تھی اسی ویسٹرن ورلڈ سے. چائنا تو نہیں دیتا تھا، اب دے نا چائنا، اب دیں پاکستان. آپ کا ڈالر 171 کا ہوا ہے نا. کہنے والے کہتے ہیں یہ 200 پہ جائے گا. پھر میرے منہ میں خاک. جب 200 پہ جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ اور 200 پہ کب جائے گا؟
بتانے والے بتا رہے ہیں جو پاکستان سے ہی تعلق رکھتے ہیں کہ اگر نیا IMF پروگرام نہیں ملا جس کے چانسز روز کم ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ڈالر 200 کراس کرے گا، اور جب 200 کراس کرے گا تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اپنا گھر ہے نا اور بنیادی ضرورتیں آپ کے گھر میں موجود ہیں پہلے سے، تو ایک چھوٹے سے خاندان کو جس کے 2 یا 3 بچے ہیں گھر چلانے کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ چاہیے، 1.5 لاکھ روپے ماہانہ۔ اب اپنے آپ سے سوال پوچھیں کتنے لوگ ہیں جو 1.5 لاکھ روپے کماتے ہیں مہینے کے؟ روز مہنگائی ہو رہی ہے نا، ایوری ڈے یہ مہنگائی اور ہوگی۔ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، بے نظیر بھٹو نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا مجھ سے کہ فاروقی صاحب دعا کیجئے گا ڈالر کبھی 100 کا نہ ہو۔ اگر یہ قوم اپنے پولیٹیکل سوشل ایشوز پہ سیٹلمنٹ نہیں کرتی ہے اور آرمی اور سول لیڈرشپ ایک پیش پہ نہیں آتے ہیں اور ڈالر 100 کا ہو جاتا ہے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ فاروقی صاحب دعا کیجئے گا ڈالر کبھی 100 کا نہ ہو۔ 3 بار فرسٹریشن کے ساتھ کہا تھا، ویری فرسٹریٹڈلی۔ اس دن ڈالر 50 روپے 53 پیسے کا تھا جب میں باہر نکل کے میں نے معلوم کیا۔ آج ڈالر کہتے ہیں 200 ڈالر پہ جائے گا، اور ورلڈ IMF نے اگر پروگرام نہیں دیا تو کہیں سے کوئی نیا قرضہ بھی نہیں ملے گا، قرضے پہ ہی چلنا ہے اب آپ نے۔ اب مجھے یہاں یہ بھی کہنے دیجیے آج کہ وہ کتاب پڑھ لیں مولانا عبدالکلام آزاد کی، اور جو شورش کاشمیر کا انٹرویو، اس میں آخر میں پورا انٹرویو نہیں دہراؤں گا، بہت لوگ دہراتے رہے، میں نے بھی دہرایا بار بار۔ انہوں نے کہا کہ آخری وقت وہ ہوگا کہ جب عالمی مالیاتی ادارے اپنی شرائط پر تمہیں قرض دیں گے، اور جب وہ تمہیں قرض دیں گے تو اپنا جغرافیہ تم سے کمپرومائز کروائیں گے۔ میں اس سے اگلا جملہ کہنا بھی نہیں چاہتا، اور میری دعا ہے آپ مانیں نہ مانیں میری زندگی میں یہ وقت نہ آئے کہ عالمی مالیاتی ادارے اپنی شرائط پر تمہیں قرض دیں گے اور تم سے تمہارا جغرافیہ کمپرومائز کروائیں گے۔ اور یہ سب کچھ پتا تھا، مگر ضد ہے کہ نہیں، فیصلے ہم اکیلے کریں گے۔ ہم محب وطن ہیں جن کے خاندان یورپ امریکہ میں رہتے ہیں، اور وہ یورپ امریکہ سے لڑ رہے ہیں، آپ سے پوسٹیں لگواتے ہیں اور خود اندر سے خوشامدیں کرتے ہیں۔ یہاں سے جو پیسے امداد کے جاتے تھے وہ وہاں پہنچنے کے بعد اولادوں کو، خاندان کو واپس یہاں آ جاتے تھے۔ کبھی غور کریں ان سارے معاملات پر، اگر ایک لمحے کو سوچیں، سر جوڑ کے سب بیٹھے نا اس ایریے میں، خطے میں جتنے بھی لوگ ہیں، کہ اب ہوگا کیا اگر یہاں سے امداد نہیں گئی اور پیسے ریلیز نہیں ہوئے، بات نہیں مانی گئی؟ آپ کو اندازہ ہے وہاں کیا ہوگا؟ کتنی بڑی خانہ جنگی ہوگی، بھوکے ننگے مل کے کیا عذاب اٹھائیں گے، کیا قیامت کریں گے، کس طرح وہ جو فین لگائی آپ نے کس طرح ٹوٹے گی اور کیسے اندر آئیں گے، جبکہ وہ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں نا فین توڑ دیں، اور ان کی کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ 1 ماہ میں 50 لوگ ماریں گے، جس میں کہتے ہیں اکثریت فوجیوں کی ہے۔ 5 تو ابھی مارے نا 4-5 دن پہلے، کوئٹہ میں مارے، پھر اب مسلسل مار رہے ہیں نا۔ اور وہ ملا برقع جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے بس وہ آ رہے ہیں، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اسے اریسٹ یوں نہیں کرتے کہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ مثلا اسلام آباد شہر میں اس کے چاہنے والے موجود ہیں جو امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیں گے، مگر سارا قانون آپ کے لیے ہے، عدالتیں آپ کے لیے ہیں، غریبوں کے لیے۔ کب تک، کیسے ہوگا یہ؟ کوئی تو سوچے، کوئی تو آواز بلند کرے کہ ان طرح فیصلوں نے ہمیں کہاں جا کے کھڑا کر دیا ہے۔ آپ کو بولنا ہے، اصل میں آپ کو سوچنا ہے۔ سب سے ایک ہی سوال پوچھ لیں کہ یہ کیسے فاتح ہیں جو مفتوحین سے امداد طلب کر رہے ہیں؟ اتنا پوچھ لیں بس، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سارا کھیل۔
دنیا نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. وہ آپ کی ایک بات ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم ہو، نواز شریف ہو، ان کو تو معافی نہیں ہے، مگر جنہوں نے ہمارے بچے مارے، تڑپا تڑپا کے مارے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ عام معافی دی جا سکتی ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، اسی پروگرام میں سب سے پہلے کہا تھا کہ الوی کہتا ہے کہ معافی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، تو بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیے کہ کیا بے وقوفی کی فضول کی باتیں کی ہے، کون یہ باتیں کر رہا ہے. تو اب تو بہت واضح ہو گیا نا کہ عام معافی کی باتیں ہو رہی ہیں ان ظالموں کے لیے، ان درندوں حیوانوں کے لیے جنہوں نے نہ قبرستان چھوڑے تھے، نہ مسجد چھوڑی تھی، نہ امام بارگاہ چھوڑی تھی، نہ اسکول چھوڑا، نہ 3 سال کا بچہ چھوڑا، نہ 80 سال کا بوڑھا چھوڑا، نہ عورت چھوڑی، کچھ نہیں چھوڑا تھا. آج انہیں معافی دینے کی بات کیوں؟ کہ انہوں نے کہہ دیا حضور یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ایک پر بیعت ہیں، ہم ایک ہیں، ہمارا ایک نظریہ ہے. ان بے شرموں سے کوئی کہے کہ اگر فتح حاصل کر لی ہے تو اب کھڑے ہو کے بھی دکھاؤ نا، نظم و ضبط بھی پیدا کر کے دکھاؤ، انصاف کر کے دکھاؤ. روز بچوں کو مار رہے ہو، خواتین کو الگ بند کر رہے ہو، سب کچھ سامنے آتا جا رہا ہے نا. اور اسی لیے امداد روکی ہوئی ہے تاکہ یہ کھل کر سامنے آ کے کھڑے ہوں، پتہ چلے، دنیا دیکھے ان کا چہرہ. اور یہ قرض بھی کیسے لیں گے؟ کیا کفار سے قرض لینا جائز ہے یا کفار سے مدد لینا جائز ہے؟ بھئی آپ تو اللہ کے سپاہی ہیں، آپ کفار سے کیسے لیں گے امداد؟ یا ان سے قرض کیسے لیں گے؟ پھر سود کیسے دیں گے؟ کوئی عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. تو اصل میں بتانا آپ لوگوں کو ہے کہ آپ کی ریاست گیم کھیل رہی ہے، آپ کے ساتھ کھیل رہی ہے، اپنے ساتھ نہیں کھیل رہی. ان کو وہ سب محفوظ ہیں. ابھی کچھ ہو جائے، ذرا عراق کی کہانی پڑھ کے دیکھیے، شام کی، لیبیا کی، افغانستان کی، وہ سب اڑ کے نکل گئے تھے. جو اصل لوگ تھے، جنہوں نے لڑایا تھا، جنہوں نے بھڑکایا تھا، وہ سب نکل گئے تھے 90%. اکا دکا مجبوراً کوئی پھنس گیا ہو تو پھنس گیا ہو. یہ بھی بھاگ جائیں گے اور یہ یہیں آئیں گے. یہ بھی بے نظیر بھٹو نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جنہوں نے 9/11 کیا ان کے بچے باسٹن یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، انہیں گرین کارڈ بھی ملتا ہے، انہیں کیش بھی ملتا ہے. غریب کا بچہ جو یورپ امریکہ آ جاتا تھا، مزدوری بھی کر لیتا تھا، اپنے ماں باپ کو بھی پال لیتا تھا اور اعلیٰ تعلیم بھی لے لیتا تھا، اس کا راستہ روکا گیا. آپ کے ساتھ پھر وہی ہونے جا رہا ہے. دیں گالیاں، منائے جشن اللہ کے سپاہیوں کا. مگر بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ غور کریں کہ فاتح مفتوحین سے مدد کے طلبگار ہیں. آپ سے اگلی پروگرام میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.